عزیزوں اور بھائیوں، کانفرنس کی ایک روایت ہے خطبہ استقبالیہ۔ مولانا عتیق الرحمن صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ اس دیار کے لیے یا ہندوستان کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شاہ پور سے ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور اس وقت آپ استاد الاساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ انتظام اور انصرام میں اللہ نے ایک غضب کی صلاحیت اور ملکہ دیا ہے، اور ہم جیسے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ اللہ کے فضل سے ان کے شاگردوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس کانفرنس کی صدارت ڈاکٹر عبدالعزیز مبارک پوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں اور خطبہ استقبالیہ مولانا عتیق الرحمن صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ پیش کریں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلمہ استقبالیہ سے نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ عزت مآب عالی جناب صدر محترم صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور جلسے میں مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے بڑی ہی مسرت کی بات ہے کہ موضع شاہ پور مغلانی جو اعظم گڑھ ضلع کا ایک قدیم بڑا موضع ہے، جہاں پر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہاں پر اللہ کے نیک بندے کتاب و سنت کی خدمت کر رہے تھے، اور اسی علاقے سے بہت سے طلباء ہندوستان کے مختلف مدارس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد گرد و نواح میں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال اسی گاؤں کے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ہندوستان کے جلیل القدر علماء کرام تشریف لائے تھے اور ان کے مواعظ حسنہ سے
آپ حضرات مستفید ہوئے تھے۔ قابل مبارکباد ہیں اس گاؤں کے نوجوان، بوڑھے اور بچے جنہوں نے اس طرح کے جلسے کے انعقاد کے لیے اپنی مالی اور جسمانی قربانیاں دیں اور ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ان تمام علماء کرام کا اس گاؤں کی طرف سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس گاؤں کے اندر تشریف لے آئے اور ہمیں کچھ سننے اور فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام حضرات کا بھی استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے علاقوں سے چل کر کے اس سرزمین پر تشریف لے آئے۔ یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس عظیم الشان عظمت کتاب و سنت کانفرنس میں تشریف لے آئے اور علماء کرام کی زبانی انشاءاللہ کتاب و سنت کے موضوع پر بہت ہی مفید اور کارآمد باتیں سماعت فرمائیں گے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی بات کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوا، فساد پیدا ہوا، بدعقیدگی پیدا ہوئی اور اللہ سے دوری اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جانے لگا، تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے دلوں کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، جس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر کی امت کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے، غلط کاموں سے لوگوں کو باز رکھو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی اہمیت و فضیلت کو اس وجہ سے اجاگر کیا ہے کہ اس کا کام وہ ہے جو انبیاء کرام کا کام تھا۔ چونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول کی آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اب روئے زمین پر کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ دین کا کام، دعوت کا کام امت محمدیہ کے سر ڈال دیا گیا ہے، اور انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے منع کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ دعوت کا کام کتنا اہم ہے، بہت ہی صبر آزما ہوتا ہے۔ دعوت کے لیے ایک داعی کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر صبر کا بھی مادہ ہونا چاہیے۔ جب آپ توحید کی دعوت لے کر کے لوگوں کے درمیان اٹھیں گے، آپ کی مخالفت ہوگی، آپ سے بغاوت ہوگی، آپ کے خلاف محاذ بنے گا۔ ایسے حالات میں ہمیں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں حکمت و دانائی کو اختیار کرنا ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے حکمت و دانائی کو اختیار کرو۔ اگر کسی سے بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے تو وہاں جارحانہ اسلوب نہ اختیار کرو، بلکہ محبت کو پیار کے ساتھ انہیں سمجھاؤ، اسلام کی طرف دعوت دو۔ اسی لیے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی شخص معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی برائی دیکھے، کوئی غلط کام دیکھے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ لیکن اگر اس کے اندر ایمانی قوت اتنی نہیں ہے کہ معاشرے کی برائی کو اپنے ہاتھوں سے روک سکے تو ایسی صورت میں اسے اپنی زبان کو استعمال کرنا ہوگا، اپنی زبان کے ذریعے سے اسے سمجھائے، اسے بتائے اور اس کی مذمت بیان کرے اور اسے کہے کہ دیکھو یہ کام خلاف شرع ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے توبہ کرنا ہے، اس سے جو ہے توبہ کر کے تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ یہ دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود ہمارے ایمان کی اتنی کمزوری ہو جائے کہ ہم ہاتھ سے معاشرے کی برائی کو دور نہیں کر سکتے، زبان سے سمجھا کر کے ہم اسے منع نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایسے معاشرے سے، ایسی سوسائٹی سے، ایسے سماج سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے، اس سے نفرت کرنا چاہیے، ایسی مجلسوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یعنی نفرت رکھنا، ایسی سوسائٹی سے دور رکھنا، یہ انتہائی کمزور درجے کا ایمان ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے اور اس کے فرائض میں سے ہے کہ پہلے وہ کتاب و سنت کا عامل بنے اور کتاب و سنت کا عامل بننے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے آئے اور انہیں کتاب و سنت کی طرف دعوت دے، ان کے اصلاح کے کام کرے۔ اگر ہم کتاب و سنت کے عامل بن جائیں اور جو مشن انبیاء کرام کا تھا، جو مشن صحابہ کرام کا تھا، جو مشن تابعین اعظام کا تھا، جو مشن ائمہ کرام کا تھا، اگر ہم اس چیز کو تھام لیں اور ہم دعوت کا کام کرنے لگیں تو آج بھی معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں ایک ایک کر کے ختم کر دی جا سکتی ہیں، اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان بیدار ہو، ہمارے ایمان کے اندر طاقت پیدا ہو اور ہم اس بات کی ہمت اور جرأت پیدا کریں کہ ہم معاشرے میں کوئی بھی غلط کام نہیں ہونے دیں گے۔ جتنی طاقت ہوگی ہم معاشرے سے اس برائی کو مٹا کر دم لیں گے۔ جب یہ ہمت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ معاشرے کی ایک برائی مٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ چند سالوں پہلے نگاہ ڈالیں کہ جب ہمارے علماء بعمل تھے، ان کی یہ تقریروں میں، ان کے وعظ و نصیحت کے اندر اثر تھا تو نوجوان بچے ان سے اس قدر مرعوب ہوتے تھے، اگر غلط کام کرتے ہوئے کسی عالم کو دیکھ لیتے تھے فوراً چھوڑ دیتے تھے، راستہ بدل دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء بعمل تھے، اور جب علماء بعمل تھے ان کی تقریروں کے اندر، ان کے وعظ و نصیحت کے اندر اثر تھا اور اس کا روب و دبدبہ عوام پر تھا۔ لیکن جب علماء بے عمل ہو گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا اثر لوگوں سے ختم ہو گیا اور ہماری تقریر، ہماری وعظ و نصیحت بے اثر ہو گئی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے علماء اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، خود عالم بعمل بنیں اور اس کے بعد وعظ و نصیحت کے ذریعے قوم کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اس کو اپنا لیا تو معاشرے کی برائیاں یقیناً دور ہو کر رہیں گی، اور یہ گلہ شکوہ جو آج کیا جاتا ہے کہ ہماری تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یقیناً یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ میں انہی
چند باتوں کے ساتھ پھر آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت ہے نکال کر کے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے، علماء کرام کے وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے یہاں تشریف لے آئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات علماء کرام کی باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے اور اس دعوت کے کام کو عام کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو دعوت دینے کا بھی ثواب ملے گا اور عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ انہی چند کلمات کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو حوصلہ دے، جذبہ دے کہ دین کی باتوں پر عمل کریں اور اس طرح کے پروگرام بار بار منعقد کریں تاکہ اس گاؤں کے اندر دینی بیداری پیدا ہو، کتاب و سنت کے بارے میں لوگ جانیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جن لوگوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کرنے میں اپنا قیمتی سرمایہ صرف کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرما اور انہیں جزائے خیر سے نواز۔ اور ان جو لوگ ہم میں بیمار ہیں، الہ العالمین انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اور تمام حاضرین جو اس پروگرام کے اندر تشریف لے آئے ہیں، اے اللہ تو ان کو اپنی رحمتوں میں لے لے اور ان کی بھی مغفرت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ اعظم گڑھ کی شناخت ادارہ دارالمصنفین کے رفیق مولانا کلیم صفات اصلاحی صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بمبئی مومن پورہ سے ہمارے معزز مہمان مولانا عبدالجلیل انصاری مکی صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔